جو آج آپ بھگت رہے ہیں یہ ناکافات عمل ہے۔ یہ کیسی سیاست ہے کہ فوجی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو بہت اچھے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں تو انہیں گولیاں مار کر شہید کر دو، وردیوں کو ڈنڈوں پر ٹانگ دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودھا یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی نے فوجی وردی کا تماشا کیا، اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی، اس کا مستقبل تو تباہ ہو گیا۔ بچوں کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، جو آپ کو کہتا ہے ملک کو جلا دو، آگ لگا دو، وہ آپ کا مخلص نہیں۔ آپ نے اقتدار کی لالچ رکھنے والوں کو ایندھن نہیں بننا۔ آپ سے وعدہ لے کر جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ حکومت وعدہ پورا کرے اور بانی سے ملاقات کرائے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں ابھی تک ملاقات نہ ہونے کی ذمہ دار حکومت کو سمجھتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا اختیارات نہیں تو حکومت بتائے، ہم بے اختیار ہیں، مذاکرات ناکام ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ زرتاج گل نے کہا بانی نہیں بلکہ حکومت بانی سے ڈیل مانگ رہی ہے، بانی نے ڈیل کرنا ہوتی تو نواز شریف کی طرح بیرون ملک بھاگ چکے ہوتے۔ شہباز شریف اور مریم نواز یہ بات یاد رکھیں، یہ کرسی زیادہ عرصہ آپ کے پاس نہیں رہنی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کہیں سے کوئی دباؤ نہیں، یہ لوگ آپس میں لڑنے کے ساتھ ملک کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں۔ علیمہ خانم کے بیانات انتشار پر مبنی ہیں۔ علیمہ خانم نے بانی پی ٹی آئی کے جیل میں رہنے کے سیاسی فوائد کی بات کی۔ جس جماعت کے لیڈر کو جیل میں رکھنے کی باتیں ہوں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا 3 دن پہلے علیمہ خانم نے فرمایا بانی پی ٹی آئی نے کہا ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔ بیان کے بعد یہ کون سے رابطے ہیں جو ان تک پہنچ رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور کے رابطے دونوں نہیں بلکہ چاروں طرف ہیں۔ کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے علی امین نے کی ہو۔ بانی پی ٹی آئی سے کمیٹی کی ملاقات کرائی گئی تو کہتے ہیں ٹھیک سے ملاقات نہیں ہوئی، کمیٹی کی دوسری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ بانی کے ٹویٹ کے بعد لگتا ہے کہ یہ مشکل ہی کوئی سیدھی بات کرے۔ بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی کو مطالبات تحریری طور پر دینے کی اجازت دے دی، مذاکرات کے لیے ایک اور نشست کو ضروری قرار دیا۔ بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، ہاؤس اریسٹ کی پیشکش سے متعلق علیمہ خانم کی گفتگو کی تردید کرتے ہوئے کہا مذاکرات کسی ڈیل نہیں، ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ معاشی بہتری کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، ابھی ہم آئی ایم ایف پروگرام سے منسلک ہیں، وقت آنے پر آئی ایم ایف کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا معیشت آگے لے جانے کے لیے سرمایہ کاری چاہیے، پالیسی ریٹ میں مزید کمی کی گنجائش ہے، چاہوں گا شرح سود کم ہو کر 6% پر آ جائے، ترقی کا سفر شروع ہو گیا، معیشت دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کا کراچی پورٹ ٹرسٹ پر قائم ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل کا بھی دورہ، کسٹمز کلیئرنگ کی جدید نظام کا افتتاح کر دیا، خودکار نظام کے تحت کسٹمز کلیئرنس میں شفافیت اور کلیئرنس کے دورانیے میں کمی آئے گی۔ ہماری معاشی سمت درست اور سفر طویل ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں، خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں میں بھی اصلاحات لا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے ملک کی سفارتی تنہائی ختم ہو چکی، بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے، دن رات محنت کر کے ترقی کریں گے۔ پاکستان پر 130 ارب کا قرض بہت بڑا نہیں، پاکستان میں متبادل مارکیٹ بنانی ہے جو اب تک ہم نہیں بنا سکے۔ امریکہ، برطانیہ اور جاپان نے متبادل مارکیٹ تخلیق کی، اسی لیے آئی ایم ایف انہیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ امدادی سامان کا قافلہ پاڑا چنار پہنچ گیا، قافلے کو بحفاظت پہنچانے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات، ہیلی کاپٹر اور ڈرون کیمروں کی مدد سے فضائی نگرانی کی گئی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں 10 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ بگن بھی پہنچ چکا، معاہدے کے تحت بنکرز مسمار کریں گے، اسلحہ بھی واپس لیں گے۔ پانچ رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کالعدم کی، ہم بھی انہیں کالعدم رکھیں تو سویلینز کا فوجی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی اور نتیجے پر پہنچیں تو طے کرنا ہوگا
کون سے سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے؟ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے کیس میں جسٹس نعیم اختر افغان کے ریمارکس. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل سانحہ APS جیسے مجرموں کے لیے تھا. کیا تمام سویلین سے وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے؟ ملک کا آئین معطل نہیں ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے، ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے. جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا، وہ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے. آئین پاکستان پارلیمنٹ کو یہ اختیار اور ذمہ داری دیتا ہے. کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، میرے خیال میں آئین سپریم ہے. وزارت دفاع کے وکیل نے دلائل دیے، سماعت کل تک ملتوی. ATC اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمن گنڈاپور اور عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا. غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری. عدالت نے احکامات بانی PTI کی نااہلی پر احتجاج کیس میں جاری کیے. پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ KP کو الیکشن کمیشن کا 20 نومبر کا نوٹس معطل کر دیا. الیکشن کمیشن کو الیمن گنڈ کے خلاف کارروائی سے روک دیا. بانی PTI کی بیٹوں سے بات کرانے اور طبی معائنے کی درخواست منظور. انسداد دہشت گردی عدالت نے 13 جنوری کے بعد GHQ حملہ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دے دیا. GHQ حملہ کیس میں ایک اور ملزم شہید سکندر پر فرد جرم عائد. عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرانے کی ہدایت کر دی. PTI ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف سوشل میڈیا سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں ملک کو بدنام کرنے کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے. بانی کی رہائی کے لیے ریاست کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. کراچی کے ہب ریور روڈ پر بدترین ٹریفک جام، تقریباً 10 کلومیٹر تک گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. شیر شاہ سے لیاری ایکسپریس وے انٹرچینج تک سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں، ہزاروں افراد رل گئے. ٹریفک پولیس کا کہنا ہے VVIP موومنٹ کے باعث ہیوی ٹریفک کو روکا گیا، جس سے ٹریفک جام ہوا. کراچی تا خیبر شدید سردی کی لہر. گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سمیت بالائی علاقوں میں برف باری، یخبستہ ہواؤں نے سردی بڑھا دی. بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی موسم شدید سرد. سوات کی وادی کلام میں درجہ حرارت -9، کلات استور میں -8، کوئٹہ زیارت -7، سکردو چترال اور ہنزا میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری رہا. امریکہ اور برطانیہ میں برفانی طوفان نے نظام زندگی مفلوج کر دیا. مانچسٹر میں درجہ حرارت -7 تک گر گیا، اسکول بند کر دیے گئے. بلیک آئس اور شدید سردی کی نئی یلو وارننگ جاری. شاہراہوں پر برف نے بلیک آئس کی شکل اختیار کر لی. امریکہ کی مشرقی اور جنوبی ریاستوں کو برف کے طوفان کا سامنا. کینسس سٹی میں برف باری کا 32 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. ٹیکسس سے گلف کوسٹ تک درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. PB 45 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں JUI کی کال پر ہڑتال. JUI کارکنوں نے سونا خان تھانے کے قریب قومی شاہراہ بلاک کر دی. پوشک کے مقام پر کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ اور نوشٹی میں اسٹیشن کے مقام پر کوئٹہ کفتان قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند. قلعہ سیف اللہ میں کارکنوں نے بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی شاہراہ بند کر دی. کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کا 9 کلومیٹر کا پہلا فیز مکمل. بلاول بھٹو زرداری 11 جنوری کو افتتاح کریں گے. ملیر ایکسپریس وے کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ. سعید غنی کہتے ہیں یہ ایکسپریس وے تیسرا آپشن ہے. جسے ٹول ٹیکس نہیں دینا وہ دیگر راستے سے بھی جا سکتے ہیں. شاہ فیصل انٹرچینج سے ایئرپورٹ تک راستے کو بھی آسان بنا رہے ہیں. ایکسپریس وے کو جدید شاہراہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جام صادق پل توڑ کر نیا پل بنایا جائے گا. ABI نیوز کے پروگرام سریام کی ٹیم پر کراچی میں مشتعل افراد کا حملہ. سریام کی ٹیم لیاری میں چیل چوک پر کنڈا مافیا کے خلاف سٹنگ آپریشن کر رہی تھی. مشتعل افراد نے اقرار الحسن اور ٹیم پر تشدد کیا، گرم اور مرچوں والا پانی پھینکا.
مشتعل افراد کو دیکھ کر کے الیکٹرک کی ٹیم اور پولیس بھاگ گئی۔ اقرار الحسن اور ٹیم سریام نے مشتعل افراد سے بمشکل جان بچائی۔ تشدد سے کے الیکٹرک کا ایک ملزم زخمی بھی ہوا۔ اغوا میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں سمیت 8 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے استفسار کیا، یہ اغوا برائے تاوان کا کیس کیسے ہے؟ پیسہ کہاں ہے؟ مدعی بھی 2 نمبر، ملزم بھی 2 نمبر۔ تفتیشی افسر نے کہا مدعی اگر چور بھی ہے تو اغوا تو ہوا ہے، یہ فائنینشل کرائم کا کیس ہے، ہم نے FIA کو بھی خط لکھا ہے۔ کراچی میں سعود آباد ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں مبینہ کرپشن، IG سندھ نے 7 پولیس افسران اور اہلکاروں کو معطل کر کے B کمپنی بھیج دیا۔ انسپیکٹر اشرف علی سومرو، سعید محمد شاہ، صدیق نیمن، آصف علی، محمد پناہ، شہزاد گل اور شاہد علی شامل۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پولیو سے متاثرہ 13 ماہ کی بچی کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک سے ہے۔ بچی میں وائرل پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے۔ اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، صہیونی فورسز کی بمباری میں مزید 49 فلسطینی شہید ہو گئے۔ المواسی کے سیف زون میں خیموں پر بمباری میں 5 بچے بھی لقمہ اجل بنے۔ شیخ ردان میں گھر پر حملے میں 15 دن کے بچے سمیت 9 افراد جان سے گئے۔ منتخب امریکی صدر کی دھمکی مسترد کر دی، کہا ٹرمپ کو دھمکیوں کے بجائے سفارتی بیانات دینے چاہیے۔ اسرائیل جنگ بندی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی۔ لاس اینجلس کے رہائشی علاقے بھی لپیٹ میں آ گئے، کئی مکانات اور اسکول جل کر راکھ۔ ہالی ووڈ اداکاروں کے گھر بھی خاکستر۔ اداکار جیمز ووڈ نے گھر جلنے کی ویڈیو پوسٹ کر دی۔ حکام کا کہنا ہے تیز ہواؤں کے باعث آگ پھیلتی جا رہی ہے، شہر میں ایمرجنسی نافذ۔ لاس اینجلس میں فلم پریمیئر سمیت ایوارڈ تقریب بھی منسوخ کر دی گئی۔ بنگلہ دیش نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا۔ انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبیونل نے 12 فروری تک گرفتار کر کے پیش کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ حسینہ واجد پر جبری گمشدگی اور ماورا عدالت قتل کے الزامات ہیں۔ حسینہ واجد گزشتہ سال شدید عوامی احتجاج کے بعد بھارت فرار ہو گئی تھی۔ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف رد کر دیا، کہا دونوں ملکوں میں کارکن اور برادریاں ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی اور سیکیورٹی پارٹنر ہونے سے فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن کینیڈا امریکہ کا حصہ بن جائے یہ خارج از امکان ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے ٹرمپ سمجھ ہی نہیں سکے کینیڈا کی اصل طاقت کیا ہے، کینیڈا کبھی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوگا۔ PCB نے 3 ملکی سیریز کا مقام تبدیل کر دیا۔ جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان سیریز ملتان کے بجائے کراچی اور لاہور منتقل کر دی گئی۔ PCB کا کہنا ہے فینس چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیار سٹیڈیمز میں ٹرائی سیریز کا مزہ لے سکیں گے۔ کرکٹ میں بگ 3 کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ سری لنکن لیجنڈ ارجنا راناٹونگا کے بعد سابق جنوبی افریقی کپتان گریم اسمتھ نے بھی مخالفت کر دی۔ ICC پر تنقید کرتے ہوئے کہا دنیا میں کون سا ایسا کھیل ہے جہاں صرف 3 ملک کھیلتے ہیں؟ انگلینڈ، بھارت اور آسٹریلیا آپس میں زیادہ کھیلیں گے، یہ دوسری ٹیموں کے لیے غلط ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ بھارتی ٹیم کو پہنچے گا۔ ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان کلائیو لائڈ نے بھی نیا ماڈل مسترد کر دیا، کہا جن ملکوں نے ٹیسٹ سٹیٹس کے لیے سخت محنت کی ان کے لیے یہ خوفناک بات ہے۔